السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھے کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کچھ سوالوں کے ساتھ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب شادی شدہ عورت پیریڈ سے ماہواری سے فارغ ہوتی ہے تو کیا اس عورت سے اس کے بغیر غسل کیے ہوئے ہم بستری کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیے، اس مسئلے کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ سمجھیے گا۔ تفصیل یہ ہے کہ پیریڈ یعنی ماہواری کی کم سے کم مدت جو ہوتی ہے وہ 3 دن ہوتی ہے۔ 3 دن سے کم اگر خون آیا تو وہ حیض نہیں کہلاتا، ماہواری نہیں کہلاتا، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے اس کی 10 دن ہے۔ 10 دن سے زیادہ آئے گا تو وہ بھی حیض نہیں کہلائے گا۔ پہلی شکل یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو 10 دن تک حیض آیا، ماہواری آئی، تو 10 دن کے بعد اگر کوئی چاہے تو اس کے بغیر غسل کیے ہوئے اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے اگر 10 دن گزر گئے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی عادت ہے 7 دن کی، 8 دن کی یا 6 دن کی، وہ اپنی عادت کے مطابق فارغ ہوئی ہے اپنی ماہواری سے، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ یا تو وہ غسل کرے تب ہم بستری کی اجازت ہوگی، یا اس پر ایک نماز کا وقت گزر جائے تب اس سے ہم بستری کی اجازت ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی عورت ماہواری سے فارغ ہوئی ظہر کی نماز کے وقت، اب پورا ظہر کی نماز کا وقت گزر گیا، وقت گزرنے کے بعد عصر کا وقت آیا، تو اب عصر کے وقت اس سے ہم بستری کر سکتے ہیں، کیونکہ مسئلہ ہے یا تو وہ غسل کرے یا ایک نماز کا وقت گزر جائے۔ یہ جب ہے جب کسی عورت کو عادت ہو 7 دن کی، 6 دن کی، 5 دن کی، اور وہ عادت اس کی پوری ہو گئی ہو تب۔ اور 10 دن کے بعد ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس میں غسل ضروری نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا مدینے میں جنت کا ٹکڑا ہے؟ ایک صاحب سے کسی نے کہا کہ معلوم کیجیے گا۔ دیکھیے گا، حدیث پاک کے اندر بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاں، مدینہ کے اندر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جگہ کو جنت سے لا کر کے یہاں رکھا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فضیلت جنت کی زمین جیسی ہے، یعنی جنت کے باغیچے جیسی اس کی فضیلت ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، حقیقت میں اس کو جنت سے نہیں لایا گیا ہے۔ ایک سوال یہ ہے خاتون کی طرف سے کہ اذان کے وقت عورت کو سر ڈھکنا یہ ضروری ہے؟ عورت کو اذان کے وقت سر ڈھکنا ضروری نہیں ہے، یعنی یہ قرآن میں نہیں ہے، ایسا حدیث میں نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ایسا حکم نہیں دیا ہے۔ ہاں، یہ ادب کے اندر شامل ہوتا ہے، یعنی اذان کا ادب اور احترام یہ ہے کہ اس وقت سر ڈھک لینا چاہیے۔ اگر کوئی عورت سر ڈھک لے گی تو انشاءاللہ اس کے احترام کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی سر نہیں ڈھکتی ہے تو گناہ اس کو نہیں ملے گا، اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، ناجائز کام نہیں کیا۔ کیونکہ اس کا حکم نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے اور نہ قرآن میں ہے۔ اور رہی بات یہ سر ڈھکنے کی، عورت کو سر ڈھکے رہنا چاہیے، خاص طور سے مردوں کے سامنے، اور عام طور سے بھی اس کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے سر کھلا ہوا نہ ہو۔ تنہائی میں اگر ہے، اکیلی ہے صرف گھر میں، تو سر نہ ڈھکے کوئی حرج نہیں، لیکن عام طور سے سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا بغیر ہم بستری کے ولیمہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس کی شکل یہ ہے کہ کسی شخص کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد پہلی رات میں میاں بیوی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، یعنی ہم بستری دونوں کی نہیں ہوئی، اور اگلے دن ولیمہ کر لیا گیا، تو کیا ایسے ولیمہ جائز ہے یا نہیں؟ سنت ادا ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے گا، بغیر ہم بستری کے اگر ولیمہ ہو گیا ہے تو اس سے بھی سنت ادا ہو سکتی ہے، اگرچہ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم بستری کے بعد ولیمہ ہو تو بہتر ہے، لیکن بغیر ہم بستری کے ولیمہ کر لیا تو سنت ادا ہو گئی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کعبے کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے؟ کعبے کی طرف پاؤں کرنے کے تعلق سے حدیث پاک کے اندر، یعنی صحیح حدیث میں کچھ نہیں ملتا، قرآن میں کچھ نہیں ملتا، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، خانہ کعبہ اتنی معزز اور اتنی محترم چیز ہے، اور اتنی محترم اور ریسپیکٹڈ جگہ ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ہماری غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس کی طرف پاؤں کریں؟ کیا احترام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف پاؤں نہ کریں اور اس کی طرف سے اپنے پاؤں کو ہٹا لیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ حدیث میں تو نہیں ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے تو جان بوجھ کر کرنے کی شکل میں تو وہ اس کو عزت نہیں دے رہا، اس کو احترام نہیں دے رہا، یہ مکروہ ہے۔ اور مکروہ عمل بار بار کرنا، جان بوجھ کر کے کرنا، قصدن کرنا، یہ گناہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن اور حدیث میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن اس کا احترام ضروری ہے۔ علماء کرام نے اور فقہاء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے کہ اس کی طرف پاؤں کیا جائے۔ ایک سوال یہ ہے
کہ جب ہم کہیں سے رخصت ہوتے ہیں یا کال پر بات کرتے ہیں تو بات کے آخر میں ہم اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں، تو کیا یہ کہنا غلط ہے، بدعت ہے، کیا ہے؟ دیکھیے، اس کو بدعت تو نہیں کہہ سکتے اور غلط بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے تھے اور وہاں سے رخصت ہوتے تھے تو السلام علیکم کا استعمال کرتے تھے، یعنی سلام کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی جب کہیں سے رخصت ہونا چاہیے تو سلام کرنا چاہیے۔ فون پر جب ہم بات کریں اور ہماری بات ختم ہو جائے تو ہمیں سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کیوں وہ کام کریں جو سنت کے خلاف حدیث میں ملتے ہیں، اس کام کو کیوں نہ کریں؟ اگر ہم اللہ حافظ کہتے ہیں تو کہیں، لیکن السلام علیکم کے بعد، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے ہمارے آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی سلام کا، سلام کے ساتھ، یعنی سلام کے بعد اگر ہم اللہ حافظ کہہ رہے ہیں تو کہیں۔ یہ چند سوال تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔